الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جب تک انسان کی سانس میں سانس باقی ہے تب تک نیکی کی توفیق بھی ہے اور توبہ کی قبولیت بھی ہے. انسان کے جسم سے جس وقت سانس نکل گیا تو اس وقت زندگی بھی باقی نہیں ہے، توبہ کی قبولیت بھی نہیں. یہ یاد رکھیں، جو آج نیکی سستی ہے، بڑے آسان ترتیب کے ساتھ ہم اس کی ادائیگی کر سکتے ہیں، یہ مرنے کے بعد نیکی بہت مہنگی ہو جائے گی. کسی کو پوری زندگی بھی دے دیں تو تب بھی وہ نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. فیملی سے ہٹ کے تو دور کی بات ہے، خود فیملی والے بھی ایک دوسرے کو نیکیاں نہیں دیں گے. قرآن کریم کا یہ فیصلہ ہے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ، کہ آدمی اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنے بھائی سے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے بھاگنا شروع کر دے گا کہ کہیں یہ مجھ سے نیکی لینے کا مطالبہ نہ کرے. آج سبحان اللہ کہیں تو کہتے ہیں جنت میں اتنا بڑا درخت لگتا ہے کہ اس کے سائے میں ابلک نسل کا گھوڑا بھاگتا رہے تب بھی 500 سال میں اس کا سایہ پورا نہ ہو. تو یہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے پہ آج ہے، آنکھ بند ہو گئی، 500 سال چھوڑو، ہمیں 5 دن کی نیکی بھی کسی نے نہیں بھیجی. اسی لیے سب سے بڑا ہمارے لیے اعزاز کا معاملہ یہی ہے کہ ہم دنیا میں خود ہی نیکی کر رہے ہیں. لوگوں کے ایصال ثواب پہ خود کو نہ رکھیں کہ جی مرنے کے بعد کوئی مجھے پڑھ کے بخشے گا. بہت کم ہیں جو مرنے کے بعد کسی کو پڑھ کے بخشیں گے. 100 میں سے 95%، اگر میں چلو زیادہ سخاوت کروں تو 90% ایسے لوگ ہیں جو مرنے کے 1 سال بعد بندے کو بھول جاتے ہیں. پھر اس کے بعد منٹ، سیکنڈ، گھنٹے کی بات نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے بات ہوتی ہے کتنے سال ہو گئے اس کو فوت ہوئے، دوستوں یاروں میں بیٹھ کے، نہیں 2، نہیں یار 3 نہیں ہو گئے، نہیں 1 ہوا. یہ حال ہوتا ہے بندے کا. یعنی ہمارے جانے کے بعد یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ واقعی اس کے اتنے دن ہو گئے ہیں گزرے ہوئے. میں ایک جگہ کی بات آپ کو سناؤں. ہمارے کالج کے دوستوں کا ایک گروپ تھا، تو اس میں مجھے ایک مرتبہ پرانے دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کے اتفاق ہوا تو ہمارے ایک ساتھی فوت ہوئے تھے. وہ ہمارے کالج میں کلاس میٹ تھے. تو ان کے بارے میں ساتھیوں کے اندر اختلاف پڑ گیا کہ نہیں 2 سال ہوئے، وہ کہتے نہیں یار 3 ہو گئے. حقیقت میں اس کو 5 سال ہوئے. مجھے یاد تھا، جنازہ میں نے پڑھایا تھا، ہمارا تعلق تھا. اللہ کے کرم مجھے بعض اوقات دعاؤں میں یاد بھی رہتا تھا. تو میں نے انہیں کہا یار آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ فلاں تاریخ، فلاں دن، فلاں معاملہ. آپ کو کیسے یاد ہے؟ میں نے کہا میں فلاں سفر سے آیا تھا تو مجھے تاریخ بھی یاد ہے، وقت بھی یاد ہے. اچھا. 5 سال والے کے لیے روزانہ ساتھ بیٹھنے والے دوست، ایک محفل میں کھانا کھانے والے دوست، ایک کلاس میں پڑھنے والے ساتھی اس بات پہ اختلاف کر رہے ہیں کہ مرے ہوئے 3 سال ہوئے ہیں یا 2 سال ہوئے ہیں. یہ ہے مرنے کے بعد لوگوں کے حالات ایک دوسرے کے ساتھ. اب ہم کہیں جی ہمیں پڑھ کے کوئی بخشے گا، یہ بھول، یہ خیال است و محال است و جنو. اپنے ذہن سے غلط فہمی نکال لینی چاہیے. جو کچھ کرنا ہے وہ آج ہم خود کریں، جو پڑھنا ہے وہ آج ہم خود پڑھیں، جو نیکی کرنی ہے وہ آج ہم خود کریں. بعد والے بہت کم یہ معاملہ چلاتے ہیں. لوگ تو اپنے سگے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، انہیں اپنے والد تک کوئی ایصال ثواب نہیں یاد ہوتا، اپنی والدہ تک کا ایصال ثواب یاد نہیں ہوتا، تو وہ دوستوں کو کیا یاد کریں گے، ساتھیوں کو کیا یاد کریں گے. ہمارے ایک جاننے والے ہیں، وہ اپنی والدہ کے جنازے پر بے ہوش ہو گئے تھے. کوئی 1.5 سال بعد میری ملاقات ہوئی کسی مسئلے پر، وراثت ان کی بٹ رہی تھی تو فتویٰ میرے پاس لائے وہ دستخط کر دیں. تو اس دوران میں نے ان سے پوچھ لیا کہ ماشاءاللہ آپ کی اماں جان کی بڑی زمین ہے، آپ نے تقسیم کی، اللہ آپ کو نصیب کرے. اب ظاہری بات ہے مولوی کے سامنے تو ایک چیز فتوے میں کھلی ہوتی ہے نا. میں نے کہا جی اللہ نصیب کرے، ہمیں کوئی جیلسی اور حسد نہیں ہے،
لیکن ایمان سے بتاؤ یہ کروڑوں روپے اپنی اماں جان کا آپ لوگ لے رہے ہیں، آپ نے کتنا اس 1.5 سال میں امی کو ایصال ثواب کیا ہے؟ مجھے کہنے لگا میں تو پڑھ کے بخشتا رہتا ہوں۔ میں نے کہا جی آپ کیا پڑھتے ہیں؟ جب میں نے سوالات شروع کیے نا کہ کم از کم اس پورے 1.5 سال میں ایک قرآن کریم پڑھ کے بخشا ہے، حضرت اس نے ایک بھی نہیں پڑھا، اور وہ اپنی امی کی وراثت لینے کے لیے مفتیوں کے پاس آ رہا ہے، جی دستخط کر دیں، جی مہر لگا دیں، جج نے کہا ہے، عدالت نے کہا ہے، یہ کورٹ کا حکم ہے تاکہ ہمارے نام پہ الاٹ ہو جائے۔ اچھا اس میں سب بھائیوں کے سگنیچر چاہیے تھے، تو سب بھائی بھی آئے، بہنوں کے سگنیچر تو وہ گھر سے ہو کر آئے۔ تو میں نے پھر سب سے پوچھا کہ آپ ماں کو ایصال ثواب کرتے ہو؟ آپ یقین مانیں اللہ اکبر کبیرہ وہ نہیں جواب دے سکے۔ کوئی کہنے لگا بس میں جمعے جاتا تھا، 3-4 جمعے ہو گئے شاید نہیں گیا ہوگا، یعنی یہ بھی نہیں پتا کہ 3 ہوئے یا 4 ہوئے۔ یار وہ ماں جو تمہارے لیے تڑپ جائے بچپن میں، جس ماں نے تمہیں اپنی چھاتی سے دودھ پلایا، دودھ یہ کہتے ہیں جسم کا گویا سفید رنگ کا خون ہے جو اپنی طاقت تمہیں ماں دے رہی ہے، اسی لیے کہ میں کمزور ہو جاؤں میرا بچہ مضبوط ہو جائے۔ وہ والد جس نے اپنے آپ کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں محنت مشقت مزدوری میں اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا، جان جوکھی میں ڈالی، اس کے لیے بھی بچوں کو کوئی ایصال ثواب نہیں ہے۔ خوش قسمت وہ اولاد ہے جو اپنے ماں باپ کو پڑھ کے بخشے گی، کل انہیں بھی ان کی اولاد پڑھ کے بخشے گی۔ آج ہمیں سبق لینا چاہیے۔ اچھا یہ تو میں اولاد کی بات کر رہا ہوں نا، ماں باپ کے ساتھ۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں آپ کو کارگزاریاں سناؤں آپ حیران ہوں۔ ہماری گاڑی میں ایک ساتھی بیٹھے تھے، ایک دفعہ ہم کہیں سفر میں تھے، ایصال ثواب پہ بات چلی تو میں نے کہا نیکی خود کر لینی چاہیے، دوسروں پہ نہ رکھیں کہ پچھلے پڑھ کے تھے کول پڑھ کے بخشے، سے کچھ بھی نہیں بخشیں گے تمہیں تیسرے دن سب کچھ بھول جائیں گے۔ وہ تمہارے دفن کرنے کے بعد جب گھر آئیں گے تو انہیں گھر میں پکی ہوئی دیکھ کے چاولوں کی فکر ہوگی کہ جلدی بانٹیں، وہ کھٹے اور میٹھے نہ ہو جائیں یا وہ خراب نہ ہو جائیں، انہیں تمہاری فکر نہیں ہوگی۔ جب میں نے اسے یوں غیرت دلا کر بات کی نا تو یہ کہنے لگا ہم تو ایصال ثواب اپنے بڑوں کو کرتے ہیں۔ آپ یقین مانیں میں نے اس سے دادا کا نام پوچھا تو اسے پورا یاد نہیں تھا اپنے دادے کا نام، دادے کی عمر پوچھی اسے عمر نہیں پتا تھا، اسے یہ پوچھا کہ آپ کے دادا جان نے جوانی میں فلاں 2-4 سوال، کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ دادا کو ملا ہی وہ بندہ نہیں ہے، بچپن میں دیکھا تھا شاید دادا نے اس کو اور پھر دادا جی فوت ہو گئے۔ یہ دادے کو پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی ایصال ثواب اس نے نہیں کیا۔ جس نے اپنے دادا جان کو ایک ابو کے بعد واسطہ ہے یار، پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی قرآن پڑھ کے نہیں بخشا، تو ہماری نسل ہمیں یاد رکھے گی؟ آج ہم دنیا میں جبابر شاہ بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، 30 مار خان جیسے، ہمارے بغیر ہے ہی کچھ نہیں۔ ایک ہمارے دوست ہیں، انہوں نے مجھے ایک اقوال زنی میں ایک قول پڑھ کے سنایا اور اس قول نے مجھے بڑا متاثر کیا۔ وہ کہنے لگے کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ جی میری وجہ سے میری فرینڈشپ قائم ہے، ماں باپ کے ساتھ تعلق قائم ہے، کاروبار قائم ہے، فلاں فلاں۔ کہتے ہیں ایک دن میں نے قبرستان میں جانے کا اتفاق ہوا تو میں نے قبروں کی 2-4 تختیاں پڑھی تو ان بندوں کے بھی نام پڑھے گویا جن کا نظریہ یہ تھا کہ ہمارے بغیر تو دنیا 5 منٹ بھی نہیں چل سکے گی، اور آج وہ قبروں کی زینت بنے ہوئے، آج قبروں کی زینت۔ میرے دوستو دنیا کے کاموں کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہ رکھیں، دین کے کام کے لیے فارغ رکھیں۔ وہ جملہ ہے نا کہ نماز سے مت کہو مجھے کام کرنا ہے، تم اپنے کام سے کہو مجھے نماز پڑھنی ہے۔ آج ہم نماز کے معاملات میں دور، زکوٰۃ تو چلو اس سے بھی آگے رہی نا، اور روزے کا معاملہ اس سے بھی۔ میں نے بڑے بڑے جوانوں کو دیکھا پکڑے جائیں نا کھانے میں روزے والے دن، سب آج نہیں سے رکھا، کل رکھے سو انشاءاللہ، یہ نہیں رکھے گا کل بھی، یہ رمضان میں جھوٹ بول رہا ہے۔ ایک نہ رکھ کے گناہ کیا اور دوسرا جھوٹ بول کے بھی گناہ کر دیا۔ کہیں آؤ نماز کے لیے آؤ، میری کپڑے آتے صحیح پلیت چھنکا آئی، یہاں چھینٹے آئے تھے پلیت، اور کہیں ولیمے میں چلیں، اچھا میں سوٹ بدل کے آ رہا ہوں۔ آج ہم اس انحطاط کا شکار ہیں، اس معاملے میں ہمارا حال پہنچ گیا۔ ہم نیکیوں کے لیے وقت کب نکالیں گے؟ میں کچھ دنوں پہلے فیصلہ باد کیا، ہمارے وہاں ایک عالم دین ہے ماشاءاللہ، سارا دینی گھرانہ ہے، مولانا محمد ابراہیم خلیل صاحب، ان کے والد مکرم کی تعزیت پہ انہوں نے، والد صاحب بہت بڑے آدمی تھے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، آخرت کے منازل آسان فرمائے، حاجی زاہد عزیزی صاحب، ان کی تعزیت پہ میں گیا پچھلے ہفتے، تو ان کی تو گفتگو میں ان کو جانتا تھا، تکبیر اولیٰ بھی ان کی قضا نہیں ہوتی تھی ان کے والد صاحب، تو انہوں نے مجھے اپنے دادا جان کا تعارف کرایا۔ دادا جان ماشاءاللہ بڑے کاروباری تھے اور اپنا کاروبار چلا رہے تھے،
اور وہ تبلیغ میں تشکیل کے لیے پتہ نہیں 7 ماہ یا 4 ماہ کے لیے بیرون ملک جا رہے تھے، تو سارے جو ان کے ملازمین تھے نا، وہ مینیجر اور باقی وہ سارے ان کے پاس آ کے بیٹھ گئے کہ حاجی صاحب تواڈے پیچھے اے کاروبار نہیں چلنا، تسی مغرو لا دے ہوئے کم، یعنی وہ اپنی پنجابی میں بات کرے، اے چھوڑ دو، یہ اس طرح کے مفہوم میں انہوں نے بات سنی کہ آپ کے بغیر یہ کام نہیں چلے گا۔ تو انہوں نے کہا کیوں؟ میں تو اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں، کماتا تو میں اسی لیے ہوں کہ 4 پیسے اکٹھے ہوں اور دین پہ لگاؤں تاکہ آخرت میں میرا فائدہ ہو۔ تو انہوں نے کہا جی حضرت آپ کے بعد کاروبار نہیں چلنا تو آپ کو ایک ترتیب بتا دو۔ تو اس بزرگ کو اللہ جزا خیر عطا فرمائے، انہوں نے بڑی عجیب بات، انہوں نے کہا اچھا کاپیاں لاؤ ذرا حساب کی، بولا انہوں نے کہا ادھر لکھ دو کہ یہ ابراہیم فوت ہو گیا، اب تم 40 دن چلا لو ذرا۔ ہاں 40 دن پہ جا رہے تھے کہ جی میں مر گیا ہوں، مجھے مردہ سمجھ لو، فوت شدہ سمجھ لو، اب تم کیسے چلاؤ گے؟ تو سارے ایک دوسرے کے منہ کو دیکھ کے لگے کہ جی بندہ فوت ہو جائے بعد میں چلانے کے لیے کوئی ترتیب تو رکھنی پڑتی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ابھی سے مجھے فوت ہی سمجھ لیں، چلو 40 دن کے لیے جا رہا ہوں، مجھے 40 دن کے لیے فوت سمجھ لیں۔ میں نے کہا یار کیا جواب دیا اس آدمی نے، یہ ہوتے ہے دین پر اپنے آپ کو کمر بستہ کرنا۔ میں نہیں کہتا کہ آپ اپنے گھر بار چھوڑ دیں، کاروبار چھوڑ دیں، سب کچھ چھوڑ دیں، لیکن میں صرف ترغیب دینے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ رکھیں، لیکن غافل اللہ سے نہ ہو۔ بندہ دکان پہ بیٹھا ہو لیکن ہاتھ میں تسبیح بھی تو ہو، اگر ہاتھ میں تسبیح نہیں ہے تو زبان پہ اللہ اللہ تو جاری ہے، دل تو اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ ہے۔ میں ایسے ڈاکٹرز کو جانتا ہوں، ایسے حکیموں کو جانتا ہوں، ایسے دکانداروں کو جانتا ہوں، جتنے مریض گاہک وغیرہ دکان پہ ٹھہرے ہوں وہ کہیں جی اذان آ گئی ہم نماز پہ جا رہے ہیں۔ ایمرجنسی کی سچویشن اور ہوتی ہے، لیکن ان کا معمول یہ جی میں اللہ کے لیے جا رہا ہوں۔ یعنی ہم رزق کے پیچھے رزاق کو بھول بیٹھتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ ہمیں اصال ثواب ہو جائے گا اور نیکیاں برابر ہو جائیں گی۔ آپ کو پتہ ہے نیکی اور گناہ کا معیار اور جنت میں دخول کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ سورۃ اعراف اٹھائے نا، اللہ جل شانہ نے وہاں پر بات فرمائی ہے کہ جنتیوں اور جہنمیوں کا عام معمول داخلے کا کیا ہوگا۔ فرمایا نیکیاں اور گناہوں کو تولا جائے گا، جس کی نیکیاں بڑھ گئی اور گناہ کم ہو گئے اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اور جس کے گناہ بڑھ گئے اور نیکیاں کم ہو گئیں اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ لیکن کوئی ایسا آدمی ہو جس کی ایک نیکی کم ہو اور ایک نیکی جنت میں جانے کے لیے اس کو ضرورت ہو، اس کا کیا بنے گا؟ کہتے ہیں وہ اپنے خاندان کے پاس گھومے گا، رشتہ داروں کے پاس، دوستوں کے پاس، احباب کے پاس، ایک نیکی دے دو، ایک دے دو، ایک دے دو، بھائی نہیں ساکو اپنی پئی پئی ہے تو بھائی نیکی مانگنا، یہ حال ہوگا۔ اسے قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہا فرمایا جس بیوی کے لیے آج لوگ حرام کماتے ہیں نا، کہ اس بیوی سے منہ پھیر لوگے کہ یہ نیکی مجھ سے نہ مانگ لے، اور بیوی تم سے منہ پھیر لے گی کہ یہ نیکی مجھ سے نہ مانگ لے۔ ابا اپنی اولاد سے اور اولاد اپنے ابا سے، ماں سے بہن بھائی ایک دوسرے سے منہ پھیر لیں گے نیکی نہ مانگ لیں، یہ ہوگا تو اس کا ٹھکانہ کہاں ہو جائے گا؟ ظاہری بات ہے اس کو دوزخ ہے۔ تو جہاں ایک نیکی پر میرے لیے معاملہ بدل جائے گا تو مجھے اپنی نفل فرض واجب میں کتنا آگے جانا چاہیے، مجھے کتنی زیادہ اکٹھی کرنی چاہیے۔ میرے دوستو اس پر کبھی غور کرنے کی ضرورت، اس پر سوچنے کی ضرورت، اس پر فکر کرنے کی ضرورت۔ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں ایک شخص کا واقعہ بیان فرماتے ہیں، سورۃ معارج کے اندر موجود ہے۔ میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھ دیتا ہوں۔ اس آیت کے ترجمے پر، چلو میں تفسیر میں وقت نہیں ہے لیکن میں ترجمے پر ایک جملہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، آپ اندازہ لگائیں اور اس کے ترجمے پہ ذرا غور کریں کہ قیامت کے اندر معاملہ کیا ہوگا۔ یہ سورۃ معارج ہے، سورت نمبر 70 ہے اور اس کی آیت نمبر 11 ہے۔ پہلا رکوع ہے سورۃ معارج، سورت سال سائل۔ اللہ فرماتے ہیں یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ۔ فرمایا ایک مجرم کی بات تمہیں سناؤں، قیامت کے میدان میں ہوگا اور اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، اور یہ کہے گا اب مجھ سے ڈیل کر لے میرا اللہ۔ کہا جی ڈیل کس چیز کی؟ کبھی فدیہ دیتا ہوں اپنی طرف سے، جتنا فدیہ چاہیے وہ مجھ سے لے لیں لیکن مجھے جہنم سے بچا لیں۔ لو یفتدی، کہ کاش ایسا نہیں ہو سکتا کہ مجھ سے ڈیل کر کے فدیہ لے لیا جائے،
من عذاب یومئذ ببنی، میری اولاد لے لو فدیے میں، مجھے چھوڑ دو۔ ببنی، اولاد لے لو، وہ اولاد جس کو گیلی جگہ پہ رات کو نہیں سلاتے ماں باپ کہ جی اس کی نیند خراب ہو گئی، ہم کپڑا ڈال کے گیلی جگہ پہ سو جائیں گے، اس کو سوکھی جگہ پہ سلاؤ۔ یہ ڈیلنگ والدین کر رہے ہیں کہ اللہ ببنی، اولاد لے لے، ان کو جہنم ڈال دے، مجھے چھوڑ دے۔ فرشتے کہیں گے تھوڑا ڈیل میں آفر کو اور بڑھا، تھوڑا آگے اور چلنا، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، لفظ ڈیل کے نہیں ہے، فدیہ کے ہے کہ جی اور بڑھا، تو کہے گا اچھا یہ معاملہ بن جائے گا، بڑھاؤں، وصاحبہ، بیوی لے لو، اسے جہنم میں پھینک دو، وصاحبتہ، وہ کہیں گے اس سے بھی شاید بات نہیں بنے گی، اچھا وأخی، کہ میرے تمام بھائی، عربی میں اخ بھائی کو بھی کہتے ہیں، کزن کو بھی کہتے ہیں، امامو ذات، پھوپھی ذات، خالہ ذات، جتنے ذات ہیں سارے لے لیں، جتنے میرے فیملی ممبرز ہیں، بھائیوں کے معاملات سارے لے لیں، پھر بن جائے گا معاملہ۔ تو جب انکار کی سچویشن آئے گی نا تو وہ اگلی آفر دے گا، وہ فصیلتی التی تؤوی، کہ میرا پورا خاندان لے سکتے ہو، پورا خاندان، فصیلہ، اللہ جل شانہ نے یہاں ایک لفظ فرمایا ہے، فرمایا وہ فصیلہ التی تؤوی، یہ اس خاندان کو جہنم میں فدیہ دینے کے لیے تیار ہو رہا ہے جو اس کو پناہ دیا کرتا تھا، التی تؤوی، فرمایا جو اس کا سہارا ہوا کرتا تھا، جو اس کی بیک بون ہوا کرتے تھے، اس کی ریڑھ کی ہڈی کی طرح اس کے ساتھ ٹھہرتے تھے، آج اس پورے خاندان کو جہنم میں ڈالنے کے لیے تیار ہے، ڈیل آفر ہو گئی ہے، بس مجھے جنت دے دیں۔ فرشتے کہیں گے یہ بھی نہیں، اگر اس سے آگے بڑھتے ہیں تو آگے بڑھ۔ قیامت کا منظر دیکھیں، اگلا جملہ کہے گا وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہے گا اللہ پوری کائنات کے لوگوں میں اس کو بھی اگر جہنم میں ڈال کے مجھے بچا سکتا ہے تو یا اللہ میری طرف سے انہیں جہنم میں ڈال دے، مجھے چھوڑ دے۔ پوری کائنات، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، پلینٹ ارتھ پر جتنے افراد ہیں نا، اے جی انہیں پھینک دو، ثُمَّ يُنْجِي، بس بہتر ہے کہ مجھے نجات مل جائے۔ اللہ جل شانہ نے ایک لفظ فرمایا، پورے ڈیل کے جواب میں ایک ہی لفظ ہے، فرمایا کلا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن پاک ہے، آپ کے اور میرے ایمان کا حصہ ہے، اس کی زبر زیر پر آپ کے اور میرا ایمان ہے۔ میں ڈائجسٹ نہیں پڑھ رہا، میں اخبار جہاں نہیں پڑھ رہا، میں جنگ اخبار کے صفحات کے لطیفے اور ہنسنے کی دنیا آپ کو نہیں سنا رہا، میں اس اللہ کا قرآن سنا رہا ہوں جو 23 سال میں جبرائیل امین نے عرش سے رسول اللہ کے اوپر فرش پہ آ کے اتارا ہے۔ اور یہ وہ کلام ہے جس کے لیے میرے نبی پاک کا خون لگا، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، جس کے لیے صحابہ کرام کی آل اولاد ذبح ہوئی ہے، یہ وہ کلام ہمیں کہہ رہا ہے۔ کیا ہمارے اوپر فٹ نہیں بنے گا معاملہ؟ اللہ محفوظ رکھے۔ یہ ڈیلنگ، یہ فدیے، یہ اللہ کے سامنے آفر خود کو بچانے کے لیے۔ اسی لیے میرے دوستو آج نیکی کے معاملات میں اپنی فکر کریں، اپنی فکر، اپنی نیکی کے لیے وقت نکالیں، تسبیحات کے لیے وقت نکالیں، ذکر کے لیے وقت نکالیں، تلاوت کے لیے وقت نکالیں، اللہ کے دین کے معاملات میں وقت دینے کے لیے وقت نکالیں۔ یہ وقت نکالنا پڑے گا، ایسے نہیں ہے میں نے اس کے سر پہ رکھ دیا، یہ پڑھ کے بخشے گا، اس کے سر پہ رکھ دیا، وہ پڑھے گا، میرے لیے میری اولاد پڑھے گی، پڑھیں گے تو ٹھیک ہے پڑھیں گے، نہیں پڑھیں گے تو میں تو پڑھوں نا۔ کیا کوئی پڑوسیوں پہ رکھ کر کاروبار چھوڑ دے گا کہ یار ہم ان کے پڑوسی ہیں، بھوک رہیں گے 1 رات 2 رات 4 رات 5 رات، ہماری رونے کی آواز سن کے چلو محلے والے روٹی تو دیں گے، میں مان گیا۔ آپ کے محلے والے شریف نہیں اشرف ہیں، 1 نہیں 2 دن 4 دن 5 دن ہفتہ آپ کو روٹی دیں گے، اس سے آپ کا گزر بسر ہو جائے گا، آپ کی اولاد کا ہو جائے گا۔ سردیاں آ رہی ہیں، مجھے کمبل خریدنے کی ضرورت نہیں، میری ٹھٹھرنے کی آواز سن کے مجھے کوئی تو کمبل دے دے گا، میں جرابیں ساکس نہیں لے سکتا، کوئی مجھے صحیح، میں کیا کماؤں اور میں لوں، بس ٹھیک ہے مل جائے گا۔ کوئی سوچتا ہے سب کچھ اپنے لیے کمانے کے چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھئی دنیا کی ضروریات ہیں، قبر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دنیا کی ضروریات ہے، آخرت کی کوئی نہیں ہے، دنیا کی ضروریات ہے، مرنے کے بعد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یار کوئی مرنے کے بعد والے معاملات بھی بندہ اپنے لیے طے کر لے۔ اولاد کے لیے آج فکر ہوتی ہے، میں مر گیا ان کا کیا ہوگا، ذرا ایک سٹیپ آگے بھی جائے نا، یہ مر گئے ان کا کیا ہوگا، ان کے لیے بھی بندہ نیکی کا معاملہ سوچے نا، میری اولاد مر گئی ان کا کیا ہوگا۔ میں نہیں سمجھتا کہ صرف اور صرف ہم دوسروں پہ رکھ کے بخشے جائیں
ہو سکتا ہے کسی کی اولاد بہترین ماں جبین دل نشین جگر رکھتی ہو، اپنے ماں باپ کے لیے پڑھ کے بخشے، ایسے لوگ ہیں میں نے دیکھا ہے، لیکن خال اللہ قلیل اللہ اقل بہت کم ہے۔ تو میرے دوستوں، ہمیں اپنی ذات کی غسل کرنے کے لیے، اچھے کپڑے پہننے کے لیے، خوشبو لگانے کے لیے، صفائی کرنے کے لیے، کھانا پینا کرنے کے لیے جہاں وقت نکالتے ہیں وہاں ہمیں اللہ کے لیے بھی وقت نکالنا ہوگا۔ نکالیں گے تو بات بنے گی، نہیں تو پھر یہ دنیا ایسے ہی لوگوں کے معاملات میں چل رہی ہے، پھر قبر کا رونا دھونا کوئی تمہارا نہیں سنے گا۔ پھر مرنے کے بعد نہیں کہیں گے کہ یہ عبد الواحد قریشی ہے، مرنے کے بعد کہیں گے لاش اٹھا کے قبر میں کب ڈالیں گے۔ مرنے کے بعد نہیں کہیں گے میں نے تو کاٹن کا بہترین سوٹ کلف لگا کے پہنا ہوا ہے، وہ کہیں گے اس کے لیے کفن کا بندوبست کریں۔ یاد رکھیں، یہاں 4 بندے سامنے بیٹھے تو سانس گھٹتا ہے ہٹ جائے، وہاں یہ کوئی نہیں کہے گا، وہ کہیں گے پکڑ کے اسے آخری سوراخ جو قبر کا رہتا ہے نا، اے مستری صاحب یہ سوراخ کو بند کر جا، وہ یہ کہیں گے۔ آپ قبر میں ہوں گے، ہم قبر میں ہوں گے، اور ہمارے گھروں میں ہماری جائیداد کی تقسیم کی باتیں چل رہی ہوں گی، جس جائیداد کے لیے نہ ہم نے حلال دیکھا نہ ہم نے حرام دیکھا، نہ ہم نے صبح دیکھی نہ ہم نے شام دیکھی، نہ ہم نے فجر دیکھی نہ ہم نے رات دیکھی، نہ ہم نے سردی دیکھی نہ ہم نے گرمی دیکھی، جس کو کمایا اسی کے بٹوارے کی بات ہو رہی ہوگی، اس کا حصہ اتنا، اس کا حصہ اتنا، یہ یاد رکھیں۔ اور کچھ عرصہ چند سال گزرے تو ہمارے گھروں میں وہ مخلوق آ کے بیٹھ جائے گی جن کو ہم جانیں گے بھی نہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو اپنے دادا سے ملے بھی نہیں ہیں اور آج ان گھروں میں اپنے دادا کے گھر میں رہ رہے ہیں، دادا کو پتہ ہی نہیں ہے یہ میرے نام کا پوتا ہے، پوتے نے پیدا ہی بعد میں ہونا ہے، بیٹے کی شادی بعد میں ہوئی ہے، شادی ہوئی تو اولاد بعد میں ہوئی، تو دادا جان کو پتہ ہی نہیں تھا میرا پوتا ہے، دادی کو پتہ ہی نہیں تھا میری پوتی ہے، تو ان کے گھروں میں ہم رہ رہے ہیں جہاں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا نام ہے۔ یہ تو 2 نسل، 1 نسل کی بات کر رہا ہوں، 2 سے تیسری نسل آئی لوگ نام بھی بھول جائیں گے، نام بھی بھول جائیں گے۔ میں کسی کو شرمندہ نہیں کر رہا، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، صرف آپ کی غیرت پہ دستک دے رہا ہوں۔ اس مسجد میں ابھی کسی کو کھڑا کر کے پوچھوں نا اپنے دوسرے دادا کا نام بتائیں، مجال کے کوئی بتا دیں، 2 4 5 بھی سخاوت کر رہا ہوں، تیسرے سے چوتھے بندے کو اپنے دوسرے دادا کا نام ہی نہیں پتا تک نہیں ہے، جن کے بارے میں مجھے نام تک نہیں پتا، جن کا انٹروڈکشن میں رکھتا ہے، انہیں ایصال ثواب کیا کروں گا، ان کے لیے پڑھوں گا کیا، ان کے لیے نیکیاں کیا بھیجوں گا۔ تو اسی لیے خود کرنا چاہیے بھائی۔ موت نے سفید داڑھی اور کالی داڑھی نہیں دیکھنی، موت نے بچہ اور چھوٹا نہیں دیکھنا، موت نے دیہاتی اور شہری نہیں دیکھنا، موت نے پڑھا لکھا ان پڑھ نہیں دیکھنا، موت نے فارغ اور کاروباری نہیں دیکھنا، موت موت ہے۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، سخت سے سخت قلعوں میں یوں بند ہو جائے نا تو موت آ کر رہتی ہے۔ یہ احمد آباد انڈیا کے اندر جو ایک المناک حادثہ ہوا اور وہ طیارہ گرا اور 242 آدمی گئے، نیچے 70 بندے بھی فوت ہو گئے، یہ اڑنے کے 1.5 2 3 منٹ کے اندر یہ اس کی تحقیق آئی ہے، میں کل سن رہا ہوں، وہ اس میں بلیک باکس سے جو 2 پائلٹوں کی گفتگو ہے نا، پتہ ہے کیا ہے، دونوں انجن کو پیٹرول کی سپلائی جا رہی ہے، وہ دونوں آف کر دیے گئے، تو وہ ایک پائلٹ دوسرے کہتے ہیں آپ نے آف کیے، وہ کہتے ہیں نہیں، بس اسی پر کریش ہو جاتے ہیں، اور انہیں یہ موقع بھی نہیں ملتا، چند سیکنڈز کی بات ہے کہ وہ دوبارہ آن کر کے وہاں پیٹرول، کبھی نہیں ہو سکتا اڑتے ہوئے جہاز میں پائلٹ دونوں انجن کو بند کر دے کہ ان پر پیٹرول کی سپلائی روک دے، وہ خودکشی کرنا چاہ رہے ہیں۔ یار پیچھلوں کی بات چھوڑیں، وہ اس کی اپنی جان تو ہے نا، اپنی اولاد تو ہے نا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تحقیقیں تو کچھ اور کہیں گی، سول ایویشن کچھ اور کہیں گے، بڑے بڑے اس پر جوری بیٹھے گی کچھ اور کہے گی، لیکن میں ایمان کے طور پہ ایک جملہ کہتا ہوں، جب سب کی موت ایک ٹائم پہ لکھی ہوئی ہو تو جبرائیل کے ایک اشارے سے وہ دونوں بند، اسرائیل کے ایک اشارے سے دونوں بند ہو سکتے ہیں۔ میں تو ہندو نہیں ہوں نا، میں تو مسلمان ہوں نا، میں تو اپنے اسلام کی نظر سے دیکھ کر بات کروں گا، میں تو ایمان کی اینک سے دیکھوں گا نا۔ 100 بہانے کر دیں، ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا، کینسر ہوا فوت ہو گیا، فلاں جگہ بیچارہ جا رہا تھا گرا، ٹھڈا لگا، چوٹ لگی فوت ہو گیا، سب کچھ تو دنیا میں کہہ دو، اصل تو وہ اسرائیلی بٹن دبایا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اسرائیل علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، اللہ میں ذمہ آپ نے لوگوں کی روح نکالنے کی بات کی ہے، اگر میں یہ ڈیوٹی لے لیتا ہوں اور میں کروں گا تو لوگوں کی مائیں بد دعائیں دیں گی، بھائی بد دعائیں دیں گے، خاندان والے کہیں گے تباہ ہو جائے نعوذ باللہ اسرائیل، ہمارے بچے کی روح نکال گیا۔ کہا اسرائیل بے فکر رہے، میں خالق ہوں، یہ تیرا کام ہے۔ آج دنیا میں موت میں کوئی کہتا ہے اسرائیل نے کام کیا، سارے کہتے ہیں صحیح کینسر تھی، علاج نہیں اس کی تھا، صحیح شوگر تھی، بد پرہیزی کی تھی، بس صحیح ہوں پچھو کیا کہوں، اچانک فوت ہو گیا، قسم سے ایسا کچھ مسئلہ بھی نہیں تھا،
کوئی اسرائیل کی طرف منسوب نہیں کرتا، دنیا میں اس طرح سے جوڑ دیا گیا۔ تو موت نہیں دیکھتی، آخرت کا معاملہ نہیں ہے کہ بچ جائیں گے، 1 سیکنڈ بچ جائیں گے۔ آنکھیں پھٹی پتہ کیوں رہتے؟ بات لمبی ہو رہی ہے، میں ایک جملہ کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں۔ آنکھیں پھٹی کیوں رہتی ہیں موت کے وقت؟ یہ تو بہت کم لوگوں کی بات ہے کہ ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور وہ اللہ کے لیے راضیۃ مرضیہ جا رہے ہوتے ہیں۔ میں ان سے ہٹ کے عام بندوں کی بات کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں موت کا فرشتہ 3 باتیں کرتا ہے تو بندے کی آنکھیں کھل جاتی، کہتے ہیں جتنے سانس تیرے لیے اللہ نے لکھے تھے نا، یہ میرے سامنے ہے، میں سمجھانے کے لیے کہنے لگا ہوں، میرے سامنے وہ پرفارما آ گیا، چند سانس تیرے رہ گئے ہیں بس۔ جتنے تیرے لیے میں ایک سمجھانے کے لیے روٹی کی بات کروں، گندم کے دانے لکھے تھے نا، پوری دنیا جہان میں تیرے لیے جتنے آٹے اور گندم کے معاملات تھے بند ہو گئے، اب ایک گندم کا دانہ بھی تیرے اندر اور نہیں جائے گا، رزق پورا ہے۔ اور جتنے پانی کے قطرے تیرے لیے لکھ لیے گئے تھے نا، سارے تو نے پی لیے ہیں، اب اس دھرتی پہ کوئی چیز تیری خوراک کی نہیں بچی۔ حدیث ہے الا وان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها، فرمایا جب تک رزق پورا نہیں ہوگا موت نہیں آئے۔ تو فرشتے جملہ کہتے اور یہ آنکھیں پھٹی رہتی ہیں اور بندہ فوت ہو جائے۔ تو یہ ہم سب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کیوں نہ کہیں یہ بیچارہ تھا، وہ بیچاری تھی، یہ تھا، وہ تھا، وہ بیمار تھا، وہ فلاں تھا، میں تندرست ہوں، جی نہیں۔ صبح جن کا جنازہ پڑھ رہے ہوتے، شام کو انہیں کے جنازے ہوتے۔ شیطان کی ببل کی طرح لمبی ہمیں زندگی کر کے دکھاتا ہے، اس پر نہ جائیں، اپنے لیے وقت نکالیں، اپنے لیے نیکیاں کریں، اپنے لیے معاملات کو ٹھیک رکھیں، بعد میں ایصال ثواب ہوگا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوگا تو ہمارے پاس اتنا کوٹا ہونا چاہیے کہ قبر میں بہترین زندگی گزاریں۔ اللہ ہماری دنیا بھی بہتر کر دے، ہماری آخرت بھی بہتر کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ۔